الیکشن کی گہما گہمی ہے. الیکشن انگلش کا لفظ ہے, ہم اسے اپنی زبان میں اگر کنورٹ کریں تو انتخاب. آپ کس کا انتخاب کر رہے ہیں؟ اور انتخاب بھی عربی کا لفظ ہے, اور اردو زبان چونکہ مختلف زبانوں کا مکسچر کہہ لیں, مجموعہ کہہ لیں, اردو کا معنی ویسے بھی لشکر ہے, تو اس میں مختلف زبانیں ہیں, مختلف زبانوں کے الفاظ اس میں آئے ہوئے ہیں. یعنی فارسی بھی اس میں ہے, اردو بھی اس میں ہے, اور باقی ہماری جو لوکل زبانیں ہیں ان کے بھی مختلف ورڈز اس میں آئے ہوئے ہیں. تو انتخاب عربی کا لفظ ہے, باب افتعال ہے. تو کسی چیز کو منتخب کرنا, منتخب بھی جو ہے نا سمجھ لیں کہ وہ بھی اس میں مفعول کا صیغہ بنتا ہے انتخاب سے. مطلب یہ کہ کسی چیز کو سلیکٹ کر لینا, کسی چیز پر جو ہے نا وہ نام رکھ دینا. آپ جب منتخب کر رہے ہیں, کس لیے منتخب کر رہے ہیں؟ اپنے احساسات کی نمائندگی کے لیے, اپنے مسائل کی نمائندگی کے لیے, اپنے مسائل کو اپنے ملک کی مقننہ تک پہنچانے کے لیے. تو آپ کبھی سوچتے ہیں کہ آپ کن لوگوں کو سلیکٹ کر رہے ہیں, آپ کسے ووٹ دے رہے ہیں؟ میں کسی کی حمایت نہیں کرنے والا, نہ کسی کی مخالفت کرنے والا ہوں, لیکن آپ سے کم از کم اتنا پوچھنے کا حق رکھتا ہوں, بلکہ یہ اپنے چاہنے والوں کو اور پیار کرنے والوں کو کم از کم یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ وہ جو اپنے فلیکسیز پر اور پینا فلیکسیز پر اور اشتہارات پر نصر من اللہ و فتح قریب لکھتے ہیں, کیا انہیں قرآن پاک کی اور آیتیں نظر آتی ہیں؟ کیا 5 سالوں میں قرآن کی دیگر آیات پر اور قرآن کے مفاہیم پر اور قرآن کے پیغام کو وہ سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, عمل کرتے ہیں؟ بہت بڑی بات میں نے کہہ دی. چند لوگوں کو نکال لیں, کیونکہ ہر طبقے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. اچھے لوگ ہیں, ہوں گے, یقیناً ہوں گے, لیکن کیا ہم میں سے ہی منتخب ہو کے جانے والے ہم جیسے نہیں ہوتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ملکی خزانہ لوٹا جائے گا اور اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کیا جائے گا, تو کیا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ ہمیں لاکھوں لوگوں نے منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے اور ہم نے ان کی نمائندگی کرنی ہے, اور یہ جو ہم مختلف ذرائع سے مال بٹور کے اپنے بچوں کے لیے جمع کر رہے ہیں, یہ مال حلال ہے یا حرام ہے؟ تو کیا اس تگ و دو کا کیا فائدہ ہے کہ قبر بھی اپنی خراب کر لی؟ اب میرے مخاطب جو ہیں وہ لوگ ہیں جو اس چناؤ میں شامل ہیں, جو انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور منتخب ہونے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. ہماری یہ بھولی قوم, بھولی عوام, کیا میں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ جس طرح شب و روز یہ آپ کے دروازوں پر آ کر آپ سے ووٹ کی بھیک مانگ رہے ہیں, کیا ان 5 سالوں میں کبھی آپ نے ان لوگوں کو دیکھا؟ آپ کے دکھ میں, آپ کی پریشانیوں میں, آپ کے مسائل میں کبھی آپ کے پاس آئے ہوں؟ اگر نہیں آئے اور پارلیمنٹ میں پہنچ کر بھی یہ سیٹوں پر بیٹھ کر اونگتے رہتے ہیں اور انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ جس پر ہم سائن کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے, پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے, تو خدا را ایسے لوگوں کو اگر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو ملک کبھی آگے نہیں آئے گا, ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا. پھر آپ نے رونا نہیں رونا کہ کیا ہو رہا ہے. اور جو انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں, میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میرے کریم آقا فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک نگران ہے, حکمران ہے, اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ایک ایم پی اے اگر ہے تو اس کے حلقہ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جو ہے نا وہ نمائندگی کرنے کا وہ حق ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ایک ایم این اے ہے تو وہ اپنے حلقے کا ذمہ دار ہے, کیا وہ اپنے لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے, ان کے دکھ سکھ میں شامل ہے, کیا انہیں صحت کی سہولیات بہم پہنچ رہی ہیں؟ اگر نہیں تو پھر غور کیجئے گا, جب قبر میں جانا ہے تو کوئی ووٹر, سپورٹر, کوئی لیڈر ساتھ نہیں ہوگا, اعمال ساتھ جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.